السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. بہت سی خبریں، لیکن آغاز کریں گے اڈیالہ جیل کے باہر. اس وقت بھی بہنیں منتظر ہیں. بشریٰ بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو گئی، لیکن عمران خان کی بہنوں کی ملاقات آخر کیا وجہ نہیں کروائی جا رہی؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا معاملہ اس وقت سے خراب ہے جب سے انہیں پمس ہاسپٹل لے جایا گیا اور خفیہ طور پہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد جو میڈیکل رپورٹس یا ہیلتھ بلیٹن پمس ہاسپٹل کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ امڑ آئے ہیں، اور اس میں اسی سرکاری بیان میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے کچھ عرصے سے، اور ان دا ریسنٹ پاسٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، وہ ایک مبہم سا ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ کافی عرصے سے، کچھ عرصے سے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، وہ شکایت کر رہے تھے آنکھوں کی بینائی کے کم ہونے کا، اور پمز ہاسپٹل کے ہی ڈاکٹرز نے وہاں پہ وزٹ کیا جیل کا، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کتنے عرصے سے ان کو یہ مسئلہ تھا، ابہام پیدا کیا گیا. دوسرا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کون سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو وزٹ کر رہے تھے اور کس ڈاکٹر نے پمز میں علاج کیا، یہ بھی مینشن نہیں کیا گیا. اس پریس ریلیز میں یہ بھی مینشن نہیں کیا گیا کہ ان کی میڈیکیشن کیا ہو رہی ہے. اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ مزید انہوں نے سوال اٹھے ہیں، جس کے بعد میڈیکل رپورٹس فیملی کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے، وہ شیئر نہیں کی گئیں، اور پھر احتساب عدالت سے رجوع کیا گیا، ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ سارے سوالات ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر یہ بھی ایڈمٹ کیا گیا کہ یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے یہ خود مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ہائی بلڈ پریشر بتایا گیا، اس میں دل کی تکلیف بتائی گئی، اس میں 2 اور ایشوز اٹھائے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی سنگین ہیں. اور پھر کہا گیا کہ کلوٹنگ ہو جاتی ہے، خون کی شریانیں جو ہیں وہ خون سپلائی رک جاتا ہے، اور اس سے آنکھ کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. پھر اب جو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، جو کہ آپ یہ دیکھیں کتنا حساس مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر آ کے اس پہ رائے دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تو اس کو یا تو اٹھا لیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی. اور اسی لیے ایک میں سٹوری دیکھ رہا تھا جنگ اور نیوز کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اگر ان کا علاج پراپر طریقے سے نہ ہوا اور یہ ڈاکٹر کی آبزرویشن میں نہ رکھا گیا تو مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی، اور ان کے سارے معاملات کو مخفی رکھا جا رہا ہے. اٹ مینس کہ کچھ غلط ہوا ہے، غلط کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوئی ہے. کیونکہ لاسٹ جو ان کا ریڈنگ تھی، شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے لاسٹ وزٹ کیا تھا، اس میں بھی ان کا بی پی بالکل کوائٹ نارمل تھا، اور جو ان کی میڈیکل ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. صابر صاحب آپ نے تو بڑا الیبوریٹ بھی کیا، لیکن بڑا تشویشناک آپ نے پوائنٹس جو ریز کیے ہیں، جو سٹوری کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میجرلی 8 فروری وجہ نہیں ہے، وجہ عمران خان کی صحت کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی بگاڑ ہو چکا ہے جس کے باعث ملنے نہیں دیا جاتا؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب تک عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی جاتی، کیا وجہ ہے کہ ان کو رات کی تاریکی میں ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا؟ اگر وہ رات کی تاریکی میں جیل سے نکال کے ہاسپٹل لے جائے جا سکتے ہیں تو پھر کیوں ان کی فیملی ممبر کو ملاقات نہیں کروانے دی جاتی؟ اور پھر کیوں جب ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا پمز میں، کیوں وہاں پہ ملٹری آفیشلز موجود تھے؟ اور پھر کیوں وہاں کے کیمرے بند کیے گئے؟ وہاں پہ کیوں سیکورٹی بہت زیادہ کی گئی؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ ان چیزوں کو مخفی رکھا گیا ہے، اور یہ خاص طور پہ تب سے ہو رہا ہے جب سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور جب سے نوٹیفیکیشن کا معاملہ حل ہوا
5 साल की एक्सटेंशन मिली आफ्टर रिटायरमेंट। उसके बाद से आप ये देख लें कि 2 तारीख को आखिरी 20 मिनट की मुलाकात हुई थी खड़े खड़े डॉक्टर उज़्मा के साथ। उसके बाद कोई मुलाकात, जेल के दरवाजे मुस्तकिल बंद हैं बुशरा बीबी के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी, उनके अजीज व अकारिब के लिए, पार्टी रहनुमाओं के लिए, वकला के लिए। अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसमें बिल्कुल हेल्पलेस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने होना ही क्या है। तो इसलिए जब सब के सब हाथ खड़े कर रहे हैं और सब के सब बेबसी का इजहार कर रहे हैं, तो ये शकूक व शुबहात जो हैं वो उस कोई वजह नहीं है कोई ये ना कहे कि मामला वाकई जेल में गड़बड़ है और इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश है। साबिर साहब, तो ये पीटीआई क्यों खामोश है? अगर इतनी तशवीशनाक चीजें हद तक जा चुकी हैं और इतनी जगहों से कंफर्मेशन भी आ चुकी है, आज तो बल्कि अडियाला से जो बुशरा बीबी की फैमिली मिलकर आई है, कंफर्म हो चुका है कि अस्पताल तो लेके गए इमरान खान को और बाकी इस हुकूमत की स्टेटमेंट्स पर एतबार नहीं किया जा सकता, तो ये जमात क्यों खामोश है? खासकर केपी की काबीना, केपी की वो टीम जिसको बहुत निडर कहा जाता है। देखिए, मैं तो ओवरऑल सबके बारे में भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जा रहा। या तो क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है, हमने तो जो बातें की हैं, रिकॉर्ड पे जो चीजें आ चुकी हैं उन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं और इतनी ज्यादा जो तशवीश है वो उसी वजह से जाहिर की जा रही है। अब पार्टी जो है वो क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था उस रात के महमूद खान अचकजई साहब के जरिए से जो एक प्लस पॉइंट था कि डॉक्टर्स को बुलाया गया लाहौर से, वो डॉक्टर्स को बुलाया गया था किसी यकीन दहानी के बाद, वरना डॉक्टर्स क्यों 4 घंटे का सफर करके रात का आए हैं अडियाला जेल और अपने इक्विपमेंट्स लेके आए। फिर वो कौन था जिसने मुलाकात कैंसिल करवाई और उसको नहीं होने दिया गया? तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब भी फारिग हैं, महमूद अचकजई साहब को जो गवर्नमेंट करवा रही थी यकीन दहानी वो भी फारिग हैं और मामला फिर जाता है रावलपिंडी की तरफ, फील्ड मार्शल की तरफ, और उसमें फिर खबरें यहाँ तक खबरें आई और वो सरकार से जुड़े हुए और स्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए दानिश्वरों ने दी कि जनाब मामला वाकई पेचीदा है और इमरान खान साहब की रिहाई या फिर बनी गाला या हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा सकता है। उसकी रीजन है कि तमाम डॉक्टर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उनका जो मामला है आंख का जो बताया गया है उसका इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स की मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन में रहने का तकाजा करता है। वो हॉस्पिटल में रखा जाए या फिर उन्हें बनी गाला या रिहाइशगाह पे रखा जाए, कम से कम उसका इलाज और वो सहूलियात जेल में मौजूद नहीं है। अब ये इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है या फिर इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो दे सकती है, क्योंकि इन्हें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अडियाला जेल के बजाय ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करें और वहां पे बैठें और वहां पे जाके उनसे मांगें, क्योंकि आज भी तौहीन अदालत का भी नोटिस जारी किया गया एहतसाब अदालत ने, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, लेकिन जाहिर है उसका भी क्या जवाब आएगा। जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, तो वहां एक 19वें 20वें ग्रेड का जज क्या कहेगा? सर, अदालतों का आपने जिक्र किया, लेकिन आपको वाकईतन लगता है, डू यू रियली थिंक कि अदालतों से कुछ मिल सकता है? अदालतों को जाके दरवाजा खटखटाया जाए, वहां कैसे मिल सकता है? अपनी मैनेज अदालतें हैं सारी। देखिए, बात यह है कि अदालतों पे प्रेशर मौजूद है, विफाकी आईनी अदालत तो उन्हीं की तख्लीक करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब के किसी ने हाथ तो नहीं बांधे हुए और वो ऑर्डर तो पास कर सकते हैं। वो ऑर्डर पास करें, वो नोटिस लें, वो जो एप्लीकेशंस पड़ी उनको एंटरटेन करें। ये बात की बात है कि उनके ऑर्डर्स को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर दुनिया देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना काम कर दिया और आगे फिर ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। अब जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने ऑर्डर पास किया है, शो का नोटिस जारी किया है, उन्होंने तो अपना फरीजा अंजाम दे दिया। अब अगली जो तनकीद होगी वो फिर अडियाला जेल के सुप्रीडेंट पे होगी या जो उनको मॉनिटर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उस पे होगी। तो याहिया अफरीदी साहब को ये समझना चाहिए कि अगर वो बाईपास करके सबको चीफ जस्टिस बन गए हैं
تو وہ ان کے پاس ابھی بھی بہت سارے اختیارات موجود ہیں، ویسے کے ویسے موجود ہیں. وہ بالکل پٹیشنز کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جواب مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بزدلی کی میرا خیال ہے کہ آخری جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. سر محمود اشرف کے پاس مینڈیٹ ہے کال وغیرہ دینے کا بھی، لیکن وہ سب لوگ 8 فروری پر ہی نظریں جمائے بیٹھے. ایک تو مجھے بتائیں 8 فروری کو ایسا کیا ہو جائے گا جس کے بعد ملاقاتیں بھی بحال ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری پر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی کڑی نظر ہے کہ اگر تو کوئی خاطر کا احتجاج ہوتا ہے تو ملاقات ہم ہونے دیں گے، ورنہ نہیں. 8 فروری کا جی اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کی کال جو ہے وہ واپس لے لی جائے، اور یہ محمود خان اچھے صاحب سے بھی کہا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہا گیا ہے، پی ٹی آئی کی یہ عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی کہا گیا ہے آپ 8 فروری کی احتجاج کی کال واپس لے لیں. 8 فروری امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ اس دفعہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی ہوئی ہے. اب پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن میں صرف لوگوں نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے عوام نے، کہ اپنے گھروں سے نہیں نکلنا. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ دفعہ 144 آ گئی، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، ان پہ لاٹھی چارج ہوگا، واٹر کینن ہوگا، گولی چلے گی، اور پھر مقدمات درج ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی. تو یہ شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہے، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور اس میں تو لوگوں نے صرف اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے، اور جب سڑکیں اس دن سنسان ہو گئیں اور مارکیٹس اس دن نہ کھلیں، بازار نہ کھلے، تو یہ ایک ریفرینڈم ہوگا، ایک عوامی ریفرینڈم ہوگا، پیسفل ریفرینڈم ہوگا. اور اس میں اب حکومت نہ کوئی مقدمہ درج کر سکے گی، نہ وہ کوئی گولی چلا سکے گی، کیونکہ گولی سامنے کوئی ہوگا ہی نہیں تو گولی چلائے گی، نہ اس دن کوئی پولیس حرکت میں آ سکتی ہے. اس لیے ان کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ضرور مانیٹر کرے گا. وہ ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ لوکل میڈیا جو ہے وہ تو مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، ولنگلی ہیں، کچھ ولنگلی ہیں، کچھ ویسے ہی دباؤ کا شکار ہیں. تو اس لیے یہ 8 فروری سے ان کو گھبرانا چاہیے، اور یہ صحیح طور پر گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی کال جو ہے وہ کسی طریقے سے واپس لے لیں یا اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں. صحیح ہو گیا سر. اگر یہیں سے ہم تھوڑا آگے بڑھیں بلوچستان کے ایشو کی طرف، ایک تو وہاں جو حالات ہوئے اوبیسلی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، فالو کیا ہوگا، لیکن اب زلمے خلیل زاد کے ذریعے بین الاقوامی پریشر بڑھ رہا ہے یا بین الاقوامی پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار پالیسی کو ریوائز کرنے کے حوالے سے اور رویے کو نظر ثانی کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پچھلے 3 سال سے خاص طور پہ، کیونکہ باجوہ صاحب تو چلے گئے، ان کے تو چند ماہ تھے ریجیم چینج آپریشن کے بعد، باقی اگلی اننگز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. اب کچھ عرصہ پہلے تک بہت بلے بلے ہو رہی تھی کہ ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بہت شاندار ہے، لیکن اب پچھلے 72 گھنٹوں میں جو بلوچستان سے سلسلہ شروع ہوا، اور نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک کال، اور پھر ریئر ارتھ منرل جو ہیں ان کی جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کو نہ بلایا جانا، 20 سے زیادہ ملکوں کو بلایا جانا، انڈیا اس میں شامل ہے، تو پھر پاکستان کا ٹیرف 19%، انڈیا کے ساتھ ٹیرف 18%. تو یہ ساری چیزیں اب شفٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل کی جو تعریف کی جا رہی تھی، اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کر رہے تھے، ان کو پیمپر کر رہے تھے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے تھے، تو انہوں نے جو ان سے لینا تھا وہ لے لیا. بورڈ آف نیتن پہ انہوں نے سائن کروانے تھے، وہ انہوں نے سائن کروا لیے، اور اس کے بعد جو ان کا جو سارے کا سارا زہر وہ نکال کے رکھ دیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے انہوں نے بورڈ آف نیتن میں ان کو نیتن یاہو کے سامنے بٹھا دیا ہے. اب وہ انہوں نے اگلی اننگز کھیلنی ہے. اب ظاہر ہے پاکستان کی کو کمپیئر کریں انڈین مارکیٹ کے ساتھ تو وہ زمین آسمان کا فرق ہے، لہٰذا جو پابندیاں اور جو دھمکیاں پاکستان کو دی جاتی ہیں، اور پاکستان کے حکمران سیاسی اور عسکری اس کو بالکل قبول کرتے ہیں من، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے جاتے ہیں، اس کا خمیازہ اس وقت ہم بھگت رہے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سال سے انڈیا کا جو ٹورڈز امریکہ جو پریشر تھا
وہ انہوں نے بڑا فیس کیا اور بیک ڈور چینل پہ انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی جو بڑی مارکیٹ ہے اس کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کیا اور اس کو تھریٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا. ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ بند کمروں میں سارے معاملات ہوتے ہیں اور ہم چونکہ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے حکمران کہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر لیا, اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک اور وزٹ ہو گیا, تصویریں بن گئیں اور زبردست ہو گیا. اس وقت تک ہم ملٹری ڈپلومیسی کی بہت ہی تعریفیں کروا رہے تھے, باقاعدہ پروگرام ہو رہے تھے کہ ملٹری ڈپلومیسی چھا گئی ہے جی, لیکن پچھلے 72 گھنٹوں میں وہ ساری کی ساری ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب ہم واپس وہیں پہ کھڑے ہیں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. سر یہاں تو ہم بھاگ بھاگ کے گئے پر ہمیں ایسی کوئی ڈیل نہیں مل سکی, کال پر ہی ایک ڈیل لے لی مودی نے اور مودی اور ٹرمپ کے بیچ چیزیں بھی لگ رہا ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. 100% ان کی بہتری کی طرف جائیں گی جی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹیلی فون کال ہوئی ہے اور جو ٹائٹل سٹوری ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ٹویٹ کیا ہے, تو ہمارے ہاں کتنے ٹیلی فون آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. ہمارا جو درجہ ہے وہ تو رکھا ہوا ہے انہوں نے میکسیمم کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ سیکرٹری خارجہ اگر فون کر لیں, باقی تو ہم ڈونلڈ لو کے لیول پہ ہیں اور گریڈ 19-20 کا افسر جو ہے وہ ہمیں پیغام دیتا ہے اور اس وقت پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں امریکی سفارت خانے کے 4D افیئر. سفیر بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ, تو ان کے تعلقات بھی امریکہ نے ایک درجہ کم رکھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس وقت سفیر نہیں ہے امریکہ کا, بلکہ 4D افیئر ہے, ناظم الامور, اس سے کام چلایا جا رہا ہے. تو یہ جو سمجھتے ہیں خارجہ پالیسی کو, ان کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ملک جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں کولڈ شولڈر جب دکھانا ہو یا اپنا بتانا ہو کہ ہم ہیں, تو یہ کام کیا جا رہا ہے. صحیح سر, جاتے جاتے فائنل بتائیے گا کہ 8 فروری کے بعد کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی 9 فروری یا 10 فروری آگے ہفتے کے بعد. اب ایک تو یہ بتائیں کہ اوبیسلی یہ فائنل کال تو نہیں ہے, یہاں سے آگے مزید کچھ چیزیں اناؤنس ہوں گی, لیکن کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں 8 فروری میں نے آپ کو بتایا کہ شٹ ڈاؤن ہے, ہڑتال ہے. اگر یہ اس دن سڑکیں سنسان ہو گئیں, بازار بند ہو گئے, تو یہ ایک ریفرینڈم کہلائے گا اور یہ انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ اگر انہوں نے ریکگنائز کر لیا تو یہ حکومت کے لیے, حکمرانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اس کو ڈیمیجنگ ہوگا. اور فردر پھر آگے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 8 فروری کے تھے, اور جو کچھ ان کی اکانومی کی معاشی پالیسیاں ہیں, سیاسی پالیسیاں ہیں ادروائز, اور اس سے لوگ نالا ہیں. تو یہ تو ایک صرف کھلے کا کھلا جائے گا اور ان کے لیے, حکمرانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اور اس کے بعد ظاہر دنیا دیکھتی ہے کہ جس کے ساتھ عوام ہے, دنیا نے الٹیمیٹلی یہ معاملات انہی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں. پرویز مشرف صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے ساتھ پاور تھی اور لوگ ان کے ساتھ تھے تو بہت اچھے جا رہے تھے, لیکن جیسے ہی وکلا تحریک چلی اور جو عوامی ماحول دیکھا تو امریکہ نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا اور نیا سیٹ اپ آ گیا تھا. تو اسی لیے اس سے بڑا فائدہ ہوگا, یقیناً ہوگا, اور اس کے بعد پھر اگلا لاہے عمل ہوگا. اور اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو کم از کم 8 فروری کی کال یا تو واپس لے لیں یا اس پہ اتنی محنت اور توجہ نہ دیں. آئی تھنک دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں اس ٹریپ میں آتی ہیں یا نہیں. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, تھینک یو جی.